السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں حماد الحسن۔ ناظرین کرام، جس طرح سے چند روز قبل پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل منظور کیا گیا ہے، اور اس بل کے اندر جہاں پر دیگر اراکین اسمبلی کا کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چوری پرویز الہی صاحب کا بھی نہایت اہم کردار ہے۔ لیکن ایک جانب تو اس بل کی منظوری اور اس بل کی افادیت کا ذکر آ رہا ہے، تو دوسری جانب کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور انہوں نے اس بل کو ماننے سے انکار کر دیا، اور گورنر پنجاب چوری سرور کو پریشرائز کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ اس بل کے اوپر دستخط نہ کیے جائیں۔ اسی حوالے سے آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ضلعی رہنما ہیں محترم قاری نور محمد شاکر صاحب، ہم ان کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صدیق شاکر صاحب، جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر محترم اشرف اٹوال صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور سب سے پہلے میں محترم قاری نور محمد شاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بل مولانا صاحب منظور کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اس بل کی افادیت اور اہمیت کیا ہے، یہ ذرا بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بل کا بہت پہلے پاس ہو جانا چاہیے تھا پنجاب اسمبلی کی طرف سے، تحفظ ناموس سے صحابہ کے حوالے سے، اور اب یہ بل پاس کیا ہے جن اراکین اسمبلی نے، وہ سب مبارکباد کا مستحق ہیں۔ اور جیسے حالات ہمارے ملک میں جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان کو برا بھلا پہلے لوگ چھپ کر کہتے تھے، اب سر عام کہہ رہے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے اس بل کا پاس ہونا ضروری تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بل پاس کیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر عظیم پائیں گے ضرور، اور جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ سے راضی نہیں ہے اسے اللہ بھی راضی نہیں ہے، جو صحابہ سے راضی ہے اسے اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی ہیں انشاءاللہ۔ تو جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنے دین کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ محترم مولانا صدیق شاکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جہاں پر اس بل ایک طرف تو یہ بحث چل رہی ہے کہ اس بل کو منظور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ تو ایک دوسری بحث چل نکلی ہے کہ کچھ لوگ اس بل کی مخالفت کرتے کرتے صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بل کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ہم مانتے ہیں، اور 4 بیٹیاں ہیں، وہ 3 کا انکار کر رہے ہیں اور 1 کو مانتے ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اس کی، ان کے الفاظ کی، کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ 1 کو مانتے ہیں اور 4 کا انکار کر رہے ہیں، 3 کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہوں گا اس موقع پر کہ جو یہ مخالفت کر رہے ہیں اس بل کی، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ بھی کریں گے، اور اسمبلی کے ارکان کو اور چودھری برادران کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے اس اقدام کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ محترم اشرف اٹوال صاحب، میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے گا کہ اس بل کے حوالے سے جو اعتراضات معترضین کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آئین موجود ہے، اس آئین کے اندر تو پہلے بھی مقدس شخصیات کی ناموس کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین اور شکیں موجود ہیں، تو پھر اس بل کی ضرورت اتنی زیادہ کیوں محسوس کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ اس کو جو ہے کسی سازش کا حصہ بھی قرار دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اس پریس کانفرنس میں اور اس ٹیبل ٹاک میں، ٹیبل شو میں تمام علماء کرام کو مدعو کیا اور آپ نے میزبانی کا حق ادا کیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ قانون پہلے جو 295A اور 295C وہ محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے قانون تھا، اس قانون کی ایکٹ اور توثیق اور الف ب جو آگے چیزیں ہیں ان میں یہ ازواج مطہرات کے حوالے سے خصوصاً اور بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور خاص طور پر خلفاء راشدین کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ آپ دیکھیں ہمارے مسٹر محمد علی جناح، جس کو جو بانی پاکستان ہیں،
ان کے کوئی اگر توہین کرتا ہے اس کے لیے قانون موجود ہے. اگر کوئی عام عورت لاہور کے اندر یا پشاور کے اندر اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی نازیبا یا توہین امیز کوئی ایسے ماحول پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے 14 سال کا قانون موجود ہے. اور حضور کی جو پیاری ازواج ہیں، مقدس مائیں ہیں مومنوں کی، ان کی توہین کے لیے پاکستان کے قانونی اداروں کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کو کوئی سزا دی جائے. یہ مجبوری اس امر میں پیش آئی کہ اس دور میں سوشل میڈیا میں جو شیعہ مذہب کے نوخیز لڑکے ہیں وہ بہت زیادہ توہین کر رہے ہیں ازواج مطہرات کی. ایسی تصویریں اور ایسے اس کے اندر بکواسات ہیں کہ جو مسلمان بچے اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اشتعال میں آتے ہیں. جب اشتعال میں آتے ہیں تو اس کی گرفت کے لیے کوئی ہمارے پاس مؤثر قانون نہیں تھا. اگر قانون ہو تو وہ اس کے اندر شک کے اندر FIR کٹے اور اس کو سزا ملے اور امن پیدا ہو. اس حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق کے دفاع کے لیے، حضرت فاروق اعظم کے تحفظ کے لیے، پیارے عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا اصحاب پیغمبر اور اصحاب اہل بیت کے حوالے سے جب یہ قانون ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بندہ کسی طرح بھی یہ زیادتی یا بدتمیزی یا آپ کے ان مقدس شخصیات کی توہین نہیں کرے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی حدود اور قیود کے اندر رہتا ہوا پابند رہے قانون کے مطابق. اگر یہ قانون بنا ہے تو اسمبلی کے ان اراکین کے لیے سلام عقیدت اور شاباش ہے، اور اس کی قیادت کرنے والے چوہدری پرویز علیہ صاحب اور پاکستان مسلم نون کی طرف سے اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی طرف سے حضرت مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب اور حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب جو اس بل کے، اور ایک خاتون جو تھی خدیجہ عمر جو پاکستان کاف لیگ کی طرف سے تھی، یہ اس قانون بنوانے اور بل پاس کروانے کے لیے متحرک تھے، اور ان کا یہ بہت بہتر کام ہے. اور اس قانون کے لیے اب فریق مخالف شیعہ مذہب کے جو بانی ہیں وحدت المسلمین والوں نے صاف سوشل میڈیا پر خلیفہ راشد ابو بکر کا، خلیفہ راشد حضرت عمر کا، خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی اور حضرات خلفاء راشدین کا انکار کیا ہے، اور 3 بیٹیوں کا انکار کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں آپ تمام حضرات کو جو ناظرین میری بات کو، میرے میسج پیغام کو سن رہے ہیں، کہ انہوں نے ختم نبوت کا بھی صاف 2 ٹوک انکار کر دیا ہے. مذہب اسلام میں اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر جو ارشادات بینہ ارشاد آتے ہیں اس میں ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہے، انبیاء سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام مغفور ہیں. اب انہوں نے 12 امام اور 14 معصوم جن کو 4 معصومین کا دیا ہے، وہ ختم نبوت کا واضح انکار ہے. قادیانی اگر کافر بنتے ہیں یعنی حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے، ان لوگوں کو کس کھاتے میں لے جاؤ گے؟ میں ناظرین سے گزارش کروں گا اور پاکستان کے قانونی اداروں سے میری گزارش ہے، اور یہ میرا میسج پرامن میسج ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا جیسے، اور اس کو مؤثر کر کے ملک کا امن بحال رہ سکتا ہے، نہ کوئی خلفاء راشدین کی، نہ بنات رسول اللہ کی، نہ ازواج مطہرات کی، امہات المومنین کی کوئی توہین کرے گا. اگر کرے گا تو وہ قانونی طور پر جو 5 سال یا 5 لاکھ جرمانے کی صورت میں پاکستان کی اسمبلی نے پاس کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی. جی بہت شکریہ نور محمد شاکر صاحب. یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بل کسی سازش کے تحت لے کے آیا گیا ہے اسمبلی کے اندر. کوئی جیسے حافظ عمار یاسر صاحب ہیں، معاویہ اعظم صاحب ہیں، خدیجہ عمر صاحبہ ہیں، چوہدری پرویز الہی صاحب اور دیگر اراکین اسمبلی ہیں، تو کیا اس کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی کسی سازش کا یہ سبب بن سکتا ہے یہ بل، یا یہ بل مزید استحکام اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سازش تو یہ جب ہوتی جب اہل سنت اقلیت میں ہوتے ہیں. اب اہل سنت اکثریت میں ہے، اور جو صحابہ کرام کو ماننے والے نہیں ہیں وہ 2% صرف ہی پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق. تو یہ سازش کسی طرح بھی نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہے جو لوگ، جیسا کہ بھائی اشرف صاحب نے فرمایا کہ میڈیا پر صحابہ کرام امہات المومنین ازواج مطہرات بارے میں بہت بکواسات کرتے ہیں. میں نے سنا کہ ایک دفعہ ایک جگہ پر ایک شیعہ ذاکر تقریر کر رہا تھا، اس نے اللہ کے اختیارات حضرت علی کو دے دیے. وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی پٹائی کر دی، تو علی کو اللہ بناتا ہے. تو یہ لوگ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا تو سب کچھ ہی علی ہے، اللہ بھی ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی نزدیک کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضروری تھا اس بل کا پاس ہونا. اور چونکہ پاکستان میں اکثریت سنیوں کی ہے
علماء اہل حدیث علماء اہل سنت ان کی ہے. جو لوگ صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں. جو صحابہ کرام ماننے والے نہیں ہیں وہ تو اقلیت میں ہیں. انہیں تو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے کہ یہ سازش کا حصہ ہے. سازش کا حصہ نہیں ہے. یہ سازشیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے بل آیا ہے. بہت اچھی بات. جی محترم صدیق شاکر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح سے جو اس بل کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں وہ انہوں نے گورنر پنجاب کو پریشرائز کیا ہے کہ آپ اس بل پر کسی صورت بھی دستخط نہ کریں کیونکہ گورنر کی منظوری ضروری ہے. تو اگر وہ اس بل کے اوپر دستخط نہیں کرتے تو پھر آپ تمام مسالک کے علماء یہاں پر موجود ہیں تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہ ذرا بریف کیجیے گا. اس وقت میں یہ کہوں گا اس بل کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے کہ گورنر صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر جو پریشر پا رہے ہیں جو مٹھی بھر لوگ، ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے پھر بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور محترم سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کی قیادت اور سربراہی میں انشاءاللہ پریس کانفرنس بھی ہوگی. اور کل بھی ہم کانفرنس اسی پتوں کی شہر مبارک مسجد میں محترم ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب اسی بل کے حوالہ سے کانفرنس کر رہے ہیں. کل بھی انشاءاللہ ہم اجلاس ہو رہا ہے بھرپور اور پریس کانفرنس ہوگی. اور اس کے بعد آج بھی لاہور میں پریس کلب میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے. اس موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ گورنر پنجاب محمد سرور صاحب کے اپنا پریشر ڈال رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، گورنر صاحب بھی مسلمان ہیں، ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور وہ ہمارا حق دیں گے انشاءاللہ اور اس بل پہ سائن کریں گے انشاءاللہ الرحمن. ہم یقین کرتے ہیں. محترم یہ بتائیے گا، اٹوال صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر بالفرض ہماری گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی قسم کا پریشر ہو سکتا ہے، وہ اندرونی ہو سکتا ہے، وہ بیرونی ہو سکتا ہے، ہماری گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس بل کے اوپر دستخط نہیں ہوتے، تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جو آپ کی مرکزی قیادت ہے ان کی طرف سے کیا پیغامات ہیں یا ان کی طرف سے کیا ہدایات جاری کی گئی؟ میرے محترم، ہماری جو سوچ ہے کہ ہم پرامن اپنی مرکزی قیادت جو ہے جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا حامد اللہ کھکانی صاحب ان کی قیادت میں جس طرح وہ اپنے احتجاج کو باور کرا رہے ہیں، ہم اپنا پرامن جو حق لینے کے لیے، اور حق بھی وہ عظیم ہستیوں کا ہے جس حق کو گورنر پنجاب دے کر اپنی نجات کا سبب سمجھیں، ایسے سمجھے جس طرح مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کا قانون پاس کروا کے اپنی نجات حاصل کی. گورنر پنجاب صاحب اگر ہماری بات کو سنتے ہیں، وہاں تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ پہنچے گا. چودھری محمد سرور صاحب اس بل پر دستخط کر کے اپنی نجات اور دنیا آخرت کی تمام عزتیں حاصل کریں گے اور اس بل کو پاس کرنا اور دستخط کرنا ان کی مجبوری ہوگا. اگر 2% لوگ یہ احتجاج کروا کے روک سکتے ہیں تو ہم جو 97-98% جو اہل سنت ہے، ہم اس کو بل پاس کروانے کے لیے پوری قوت شو پاور پرامن طریقے سے، ہمیں روڈ پر آنا پڑا، بلاک کرنے پڑے، اپنے جان پیش کرنی پڑی، جیل جانا پڑا، قید ہونا پڑا، ہم اس بل کے پاس کروانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. محترم قاری صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر جہاں تک بات ہے وہ تو زبانی باتیں ہیں کہ اقلیت میں ہیں، 2% ہیں یا 5% یا 10% جو بھی ہیں. اگر ہم ذرا سا پیچھے چلے جائیں چند ماہ قبل وائرس کے ایام میں، تو ان دنوں میں بھی جو مجالس تھیں اور عزاداری جلوس تھے وہ سارے اسی طریقہ سے پورے ملک بھر میں بھی ہوئے، جبکہ دیگر مساجد بند تھیں، اور اس کے بعد تمام مسالک کے علماء نے پھر مساجد کو کھولنے کا فیصلہ کیا، پھر حکومت کے ساتھ وہ معاملات ہوئے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ یا وہ جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بل کے اندر کافی حد تک رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے اکابرین کے فیصلے میں اور اکابرین کے حکم کے مطابق کورونا وائرس کے حوالے سے ان کی بات کو مانتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا ہے، اور اس میں ان کے خلاف کچھ کیسز بھی بنے ہیں. باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے کسی صورت میں بھی. ہم انشاءاللہ قابلین کی بات مانتے ہوئے اس حوالے سے بھی جو کچھ ہمیں وہ لایا عمل دیں گے، اس کے مطابق ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. جو نہیں مانتے بات، وہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں.
جی بہت شکریہ محترم ناظرین، جس طرح سے آپ نے یہ تمام مسالک علماء کرام دیگر جماعتوں کے رہنما یہاں پر موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بل کی منظوری کے حوالے سے جو ان کی قیادت فیصلہ کرے گی، اس فیصلے کو من و ان تسلیم کرتے ہوئے وہ میدان عمل کے اندر نکلیں گے۔ اور اس پاکستان کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بل تھا بہت عرصہ پہلے اس کو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ دیر سے آیا لیکن درست آیا یہ بل، اور اس کی منظوری جو ہے جس کے اندر خاص طور پہ شقیں شامل کی گئی ہیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، تحفظ ناموس صحابہ اور انبیاء کرام اور مقدس شخصیات کی ناموس کے حوالے سے، تو ان علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ چودھری سرور گورنر پنجاب اس بل کے اوپر دستخط کریں، چونکہ یہ ملک سنی اکثریتی آبادی کا ملک ہے، لہٰذا اس ملک کی یہ بل بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کو منظور ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔